السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں جب بھی ایسی آیات پڑھتی تھی جس میں یہ ذکر ہوتا تھا کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم، تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس کیٹیگری میں کیسے آیا جائے، کیونکہ ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی مشکل سے کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں، اور ایسے میں دل چاہتا ہے کہ بس بے خوف اور بے غم ہو جائیں، ایک سکون کی ٹھہراؤ کی کیفیت ہو ہمارے اندر۔ ایسا ہے نا، آپ کا دل بھی یقیناً چاہتا ہوگا۔ پھر ہم اپنے آس پاس لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے کہ زندگی میں کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی انہیں اللہ سے دور نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اللہ سے اور زیادہ جڑ جاتے ہیں، اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کتنے بڑے فیز میں سے گزر رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں کتنا مشکل وقت چل رہا ہے، کسی کو وہ خبر تک نہیں ہونے دیتے۔ اندر طوفان ہو لیکن باہر سکون ہی سکون، ٹھہراؤ ہی ٹھہراؤ۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ؟ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گھنے برگد کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کی تکلیفیں، پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ ہم ان کی بات سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس ان کی بات سنتے ہی چلے جائیں۔ ایک عجیب سی کشش، کھینچ محسوس ہوتی ہے اور ہم اللہ سے جڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کو بھی اللہ یاد آ جائے۔ جو اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جب ہم ان سے ملتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں تو ہم بھی اللہ سے جڑنے لگتے ہیں۔ اور ہمارے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ولی اللہ کے عام طور پہ 2 لٹمس ٹیسٹ ہیں۔ ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ جب آپ ان کی بات سنیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو ایک عجیب سی کھینچ اور کشش محسوس ہوگی، آپ اپنی پریشانیاں، غم بھول جائیں گے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم لٹمس ٹیسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے پھر مسلسل ملتے رہیں گے، ان کو سنتے رہیں گے تو گریجولی غیر محسوس انداز میں آپ کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی محسوس ہوگی، اور آپ کو لگے گا کہ بہت سی جو پازیٹیو چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سکون کی دولت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو سکون کی دولت ہے یہ بہت انمول ہے، یہی تو جنت ہے، الجنت۔ یہ جو اللہ کے دوست ہیں یہ ہر خوف اور غم سے آزاد کیسے ہو جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں خوف کسے کہتے ہیں اور غم سے کیا مراد ہے؟ خوف کا تعلق ہمارے فیوچر سے ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، میری زندگی کیسے گزرے گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے بڑے کنسرنز ہوتے ہیں، بڑے خوف ہوتے ہیں، اور بھی ہر انسان کے اپنے اپنے فیئرز ہیں۔ تو خوف کا تعلق فیوچر سے ہے، اور جو حزن کی بات کی جاتی ہے، حزن کا تعلق ہمارے پاسٹ سے ہے۔ جو بھی کوئی زندگی میں پاسٹ میں ان پلیزنٹ ایونٹس ہوئے ہیں، انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ناخوشگوار واقعات، تو سمجھ لیجیے کہ وہ ہمیں حزن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو فقیر ہے، جو اللہ والے ہیں، جو معرفت والے ہیں، وہ لمحہ موجود میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ اپنے پاسٹ کے حوالے سے بھی راضی با رضا رہتے ہیں اور فیوچر کے حوالے سے بھی متوکل ہوتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ بہترین کرے گا، پھر کس چیز کا خوف، رائٹ؟ اچھا جی، خوف اور غم کے حوالے سے جب میں دیکھ رہی تھی کہ خوف اور غم میں اور کیا کیا فرق ہے، ایک تو یہ پتہ چلا کہ حزن کہتے ہیں جو پاسٹ کے ہمارے ان پلیزنٹ مومنٹس ہیں اس کو، اور جو ہمیں رنجیدہ کر دیتے ہیں، غم زدہ کر دیتے ہیں، غمگین کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے فیوچر کے حوالے سے جو ہمارے فیئرز ہیں تو ان کا تعلق ہے جی خوف سے۔ اسی طرح سے کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ خوف کا تعلق ان اندیشوں سے ہے جو ہماری اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں،
اور حزن کا تعلق ان اندیشوں سے ہے جو ہمیں دوسروں کے حوالے سے لاحق ہوتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں جب ہم غار ثور والا واقعہ پڑھتے ہیں ہجرت کے حوالے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں موجود ہیں، اور پھر محسوس ہوتا ہے کہ دشمن بالکل غار کے دھانے تک پہنچ گیا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دم سے فکر لاحق ہوتی ہے کہ دشمن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ جو انہیں فکر ہوئی، اور پھر جس کا ذکر قرآن پاک نے ان الفاظ میں کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس سے جب میں اس پہ غور کر رہی تھی تو یہ بھی سمجھ آئی کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی حزن نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. ایک صاحب جنہیں کچھ ہارٹ پرابلم تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی اور احتیاط کرنی ہے. تو کہتے ہیں کچھ عرصہ تو میں نے بہت احتیاط کی اور یوں کہ زندگی کو بہت ہی محدود کر لیا، ہر وقت میں بس ڈر ڈر کے زندگی گزارتا تھا. پھر میں نے ایک روز سوچا کہ یہ کیا، موت کا تو ایک وقت لکھا ہوا ہے، جتنی مناسب سی احتیاط ہے وہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جو فیئرز ہیں یا احتیاط ہے جس کی وجہ سے زندگی بالکل ہی پھیکی سی ہو گئی ہے. تو کیوں نہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جائے. تو کہتے ہیں جب میں بے خوف ہوا، آپ جانتے ہیں میرے اچھے ناظرین کہ جب انسان پھر خوف میں ہوتا ہے تو اس کی امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے، امیونٹی لیول کم ہو جاتا ہے. اور جب ہم بس کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرتے چیزوں کی اور توکل علی اللہ کا فارمولہ اپنا لیتے ہیں تو مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ امیونٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور ہم زیادہ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو روٹین بالکل چھوڑی ہوئی تھی، میں اپنے کاروبار کو بھی نہیں سنبھال پا رہا تھا اور ہر وقت بس مجھے اپنی صحت ہی کی فکر رہتی تھی. تو کہتے ہیں میں نے ایک روز اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کی کہ جو موت جب آنی ہے تب تو آنی ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کو نارمل انداز میں مجھے گزارنا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا اللہ نے مجھے سکون دے دیا، میری طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہو گیا، اور وہ اتنے نیک انسان تھے، اللہ پہ اتنے یقین اور توکل والے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز جب ان کا آخری دن تھا تو وہ ایک صاحب علم، صاحب عرفان کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ بس آج میرا آخری دن ہے، آج شام کو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. اور بڑے اطمینان سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اس روز انہوں نے اپنا جو بھی بزنس تھا اس کے سارے اکاؤنٹس چیک کیے، انہوں نے جو جو وصیتیں کرنی تھیں وہ سب کیں اور پراپر طریقے سے اپنی ساری اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کیا. اور جی جب شام ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں. اتنا سکون، اتنا اطمینان، مجھے تو رشک آتا ہے ایسے لوگوں پہ. میں اپنے ابا جی کو دیکھتی ہوں. میرے ابا جی کو بون میرو کینسر جب ڈائگنوز ہوا تو ابا جی کی ایج تقریباً 80 تھی اس وقت، 79-80. اور ڈاکٹرز نے کہا کہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مشکل ہوگا. ہم نہیں چاہتے تھے ٹریٹمنٹ کی زیادہ تکلیف سے وہ گزریں. بہرحال آپ سے یہ بات کرنے کا پرپس کیا ہے، مجھے آج جب میں سوچ رہی تھی اللہ کے دوستوں کے حوالے سے تو ابا جی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. ابا جی کے جو آخری دن تھے ہاسپٹل میں، کووڈ کے دن تھے، 2020 کی بات ہے. ابا جی ایسے پرسکون، اس بار جب وہ ہاسپٹل گئے ہیں تو وہ سب سے اس طرح سے مل کے گئے ہیں اور سب کو اس طرح سے اللہ حافظ کہہ کے گئے ہیں کہ بس اب جیسے انہوں نے واپس گھر نہیں آنا. اس سے پہلے بھی مہینے میں 1-2 بار جب بھی ان کا ایچ پی لیول کم ہو جاتا تھا تو
انہیں چونکہ بلڈ بیگز لگتے تھے اور ہاسپٹل انہیں جانا پڑتا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ یوں سب کو اللہ حافظ کہہ کے جائیں۔ آئی ریممبر ابا جی اتنے پرسکون تھے کہ جب ہم ابا جی سے مل کے باہر نکلے ہیں تو ابا جی پڑھ رہے تھے، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ اتنا ٹھہراؤ، اتنا سکون ان کے اندر تھا، جیسے وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ان کے اندر کوئی انگزائٹی نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ ہاں، انہیں ایک چیز کا تھا کہ بس یہ نازک لمحات ہیں، کہیں کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے، کہیں کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکل جائے۔ بہت محتاط ہو گئے تھے، لیکن بہت پرسکون۔ اللہ پہ یقین اور توکل کیا ہوتا ہے، اللہ سے کنیکشن کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے ابا جی میں دیکھا۔ حوالے کیسے انسان اپنے آپ کو کر دیتا ہے، یہ ابا جی میں دیکھا۔ ہم ایسے واقعات بھی سنتے ہیں کہ کوئی اور جو اللہ والے ہیں وہ کیسے بالکل تیار ہو جاتے ہیں، انہیں پہلے سے خبر مل جاتی ہے کہ بس ہمارا جانے کا وقت نزدیک ہے۔ وہ اپنی ہر چیز کو سمیٹنا، وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ بہت پرسکون رہتے ہیں۔ ایک حوالگی کا انداز جھلکنا شروع ہو جاتا ہے ان کی طبیعت میں۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظروں کے سامنے کچھ چہرے آ گئے ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی کہ جنہیں نہ کوئی خوف نہ غم، پتہ چلا بس میرے جانے کا وقت ہے، اپنے بازو، اپنی ٹانگیں سیدھی کیں اور بالکل پرسکون ہو کے لیٹ گئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کیا انداز ہے نا۔ کل ایسے ہی جب بھی میں یوٹیوب کھول رہی تھی تو ایک ٹرکش مووی سامنے آ جاتی تھی، مقدس سفر، مقدس سفر۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح ہے، آخر یہ کیا ہے مقدس سفر۔ وہ سٹوری میں نے دیکھنا شروع کی۔ حضرت رابعہ بصری کی وہ سٹوری تھی، بہت ہی خوبصورت اوپننگ اور تھرو آؤٹ خیر بہت ہی اچھی۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے آپ دیکھیں تو وہ بڑا کنیکشن سا فیل ہوتا ہے۔ اب ان کی تھرو آؤٹ جو خواہش رہی حضرت رابعہ بصری کی، وہ یہ تھی کہ اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں، میں تجھ سے ملاقات کو بے قرار ہوں۔ تو انسان کا رواں رواں جب اس طلب میں، اس تڑپ میں رہتا ہے تو زندگی کا مزہ ہی اور ہے۔ مجھے تو بس تو چاہیے، مجھے تو بس تیرا دیدار کرنا ہے، تجھ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے تو بس تو چاہیے۔ تو جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی خوف اور غم میں رہیں؟ کیا آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کے خوف، اندیشے، حزن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو خوف ہیں، ہمارے غم جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جب میں نے آیات قرآن پاک کی ساری پڑھی، پھر میں نے وہ جو ایپ ہے قرآن کریم کے حوالے سے، اس میں وہ آیات ڈھونڈی کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم۔ تو میرا دل چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں جس کی وجہ سے انہیں یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ پھر دل چاہتا ہے نا بندے کا کہ چلو پھر کچھ نہ کچھ ہم بھی نقل مارنے کی کوشش کریں۔ جو پھر کنکلوژن تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اس سے پہلے آیات بھی۔ اللہ کے دوست تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھتے ہیں، ان کی سوچ، ان کا خیال، ان کا عمل، ان کا دھیان سب اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور ہر عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ کو ہی سوچتے رہتے ہیں۔ جو اہل معرفت ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے،
جو ہر وقت اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کے وصال کے لیے تڑپتا رہتا ہے، اللہ کے سوا اسے چین نہیں پڑتا۔ آئیے دیکھتے ہیں جن کو نہ کوئی خوف نہ غم، اس حوالے سے آیات البقرہ آیت نمبر 38۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں وہ خوف اور غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 277 دیکھتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، الصلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ غم۔ تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے اعمال صالح، الصلاۃ کہ اللہ سے کنیکٹڈ رہنا ہے، اور پیوریفیکیشن کی بات ہو رہی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اگر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی خوف اور غم سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ نوید ہمیں دے رہا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 40، اگر تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی ہے اس وقت جب انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تر اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ میرے اچھے ناظرین، یہاں ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی حزن نہیں، پھر کوئی غم نہیں، پھر کوئی خوف نہیں، پھر اللہ دلوں پہ تسکین نازل کر دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 سے لے کے 64، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جو متقین ہیں، تو انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہے غم۔ اور پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے یہ آیت دیکھتے ہیں، سورہ القصص آیت نمبر 7۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک دیکھیں وحی کر رہا ہے اور تسلی دے رہا ہے، طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرم، فضل۔ اس کی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ جب اللہ ساتھ ہو، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کی طرف سے پھر کیسے تسلی آتی ہے، تو پھر انسان کو کوئی خوف اور غم نہیں رہتا۔ جیسے آپ نے خود بھی زندگی میں محسوس کیا ہوگا کہ ہم کسی ایسی ہی پریشان کن سچویشن میں ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت ٹوٹ کے پکارتے ہیں، سچویشن وہی ہوتی ہے لیکن ہمارے اندر ایک سکون سا چھا جاتا ہے، یوں جیسے اللہ نے دل پہ ہاتھ رکھا ہو، تسلی دے دی ہو، کہا ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، گھبراتے کیوں ہو۔ بارہا آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، اٹ ہیپنس۔ سورہ فصلات آیت نمبر 30، واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ یہاں بھی یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو، اب یہاں ایمان کی بھی بات ہے، یقین کی بھی بات ہے، اور انسان اس پہ قائم رہے، استقامت اختیار کرے، تو پھر بس
ہر خوف اور غم سے آزاد ہو گیا انسان۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 دیکھتے ہیں، جس میں ایک فارمولہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ اگر ہمیں بھی خوف اور غم سے آزاد ہونا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال رات دن چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اب مال سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں روپیہ پیسہ، بلکہ ہر نعمت، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس میں دوسروں کو حصے دار بنانے کی کوشش کریں، خود مل مار کے نہ بیٹھ جائیں۔ سب کچھ میرا ہے والی جو سوچ ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالیں۔ ہم جتنا میکسیمم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم دوسروں سے بانٹ سکتے ہیں بانٹیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو کیئر آف اللہ ہو جاتے ہیں، جو اپنی میں سے، اپنی ذات سے نکل جاتے ہیں، جو صرف اپنا نہیں سوچتے دوسروں کا سوچتے ہیں، اس سے اصل میں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اپنی ذات سے نکلنا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد ہو جائیں گے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 68، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اب اس سے پہلے والی آیات بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ الزخرف کی آیت نمبر 66 اور 67، کہ جس کے بعد پھر اللہ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ نہ تم پہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آن پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، جو مائنڈ فل رہا، جس نے اللہ کی محبت میں نیک اعمال کیے، بچ بچا کے زندگی گزاری، تو وہ پھر ہر خوف اور غم سے نجات پا گیا۔ تو جناب اب کرکس کیا ہے ان آیات کا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ باٹم لائن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو پوائنٹس ہیں اصل میں، جو لوگ ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں تو ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں۔ جو سمجھ آئی سب سے پہلی بات کہ وہ ہدایت کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ پہ توکل والے ہیں، جو اللہ پہ یقین والے ہیں، اللہ کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، جو الصلاۃ قائم کرنے والے ہیں، جو الزکوٰۃ والے ہیں، رائٹ۔ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو ایمان اور تقوی والے ہیں وہ بھی خوف سے، غم سے آزاد۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ بھی پھر دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں اعلانیہ اور خفیہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور آیت ہم نے دیکھی تھی جس میں اعمال صالح کی بات ہوئی تھی۔ اعمال صالح، عمل عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کام جو مسلسل کیا جائے اس کو کہتے ہیں عمل، اور نیک عمل اگر انسان مسلسل کرتا رہتا ہے یہ بھی خوف اور غم سے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے ہماری زندگی میں جب ایسے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم، بے نیاز کر دیتا ہے اللہ انہیں ہر چیز سے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں ان سے جوڑے اور ان کا فیض ہم تک نہ پہنچے۔ گریجولی پھر ہم بھی اللہ کے کرم سے بے نیاز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوف سے، غم سے اللہ ہمیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کچھ ٹپس تھیں جو ہم نے قرآن پاک کی آیات
کی صورت میں دیکھیں، فارمولہ ہم نے دیکھا کہ ایک کانشیس ایفرٹ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے دوست ہیں، انہی کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے دوستوں کو جو سکون کی دولت عطا کرتا ہے اور ان کے دلوں میں جو تسکین نازل کرتا ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کی زکوٰۃ نکالیں، اس تسکین کی، اس سکون کی دولت کی، تو جو شہر بھر کے پریشان حال ہیں وہ زکوٰۃ ان میں اگر تقسیم کر دی جائے تو شہر بھر میں کوئی انسان پریشان حال نہ رہے۔ اللہ کریم اپنے فضل، اپنی رحمت سے، پنجتن پاک کے صدقے ہم سب کو بھی اپنے ایسے ہی دوستوں میں شامل کر لے جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم، جو بس اس کی یاد میں رہتے ہیں، اس کے قرب میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ میں رہتے ہیں، اس کے دیدار میں رہتے ہیں۔ لفظ نہیں ہے میرے پاس جو میں شاید سوچ رہی ہوں یا جو میں کہنا چاہتی ہوں، لیکن اللہ تو جانتا ہے، وہ بس اپنی شان کے مطابق ہم سب کو نوازتے۔ اللہم آمین۔